کل سے یہ ایک پوسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی اسکرین پہ، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوام جو ہیں وہ خود نکلیں، مہنگائی کے خلاف نکلیں، احتجاج کریں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کا انیشیٹو ہے، یہ کس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یا کس نے یہ کال دی ہے. اور پھر یہ کہ اس پہ کوئی نہ تاریخ ہے، نہ اس پہ یہ لکھا ہے کہ لوکیشن ہے کہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں، مطلب کوئی اور گائیڈ لائنز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس آپ نکلیں. اب ظاہر ہے کہ ہم اس کے تو بالکل خلاف نہیں ہیں کہ لوگ نہ نکلیں، مطلب ظاہر ہے لوگوں کو حق ہے کہ وہ جس چیز سے بھی وہ ان کو اختلاف ہے حکومت کی پالیسی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کے لیے نکلیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اس طرح کی نامعلوم اور غیر واضح قسم کی جو پوسٹس آتی ہیں، اس میں جو مجھے شک پڑتا ہے یا جو مجھے کنسرن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا یہ لوگوں کو صرف تخریب کاری کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ملک میں پھر بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ چند لوگوں کا نکلنا، چند سو ادھر نکل آئیں، چند سو ادھر نکل آئیں، کچھ ادھر نکل آئیں، کچھ ملک کے ایک حصے میں کچھ دوسرے حصے میں، اس سے کچھ بدلتا نہیں ہے، اس سے کچھ چینج نہیں ہوتا، اس سے صرف تخریب کاری ہوتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اکثر عام طور سے جو بھی لوگ نکلے ہوتے ہیں اس کا پولیس سے ایک سٹینڈ آف ہوتا ہے یا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں یا پھر کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، کچھ مارے بھی جاتے ہیں انفارچونیٹلی، اور ایک آپ سمجھ لیں کہ بدامنی کی مزید صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، مطلب جس مقصد کے لیے یہ لوگ نکلے ہوتے ہیں یہ اس کو حل نہیں کر سکتے، ان کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے. یہ 2 دن پروٹیسٹ کریں گے، 4 دن کریں گے، اس کے بعد یہ بیٹھ جائیں گے، ان کو مارا پیٹا جائے گا، کچھ کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ملک میں معیشت خراب ہوگی، سیاسی عدم استحکام مزید گہرا ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. ملک کا نقصان ہوگا تو دراصل ان لوگوں کا نقصان ہوگا، کیونکہ حکمران طبقے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہی لوگ ہیں جو اپنے اس دن کی دہاڑی بھی ضائع کریں گے، اپنے جاب بھی خطرے میں ڈالیں گے، اپنے مطلب اگر جیل میں گئے تو اور مزید پرابلمز ان کے لیے، عدالتی پرابلم جو آپ کو معلوم ہے نظام کیسا ہے، اس کے پرابلمز کریٹ ہوں گے. تو اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ان کا نقصان ہوگا، اور ملک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی احتجاج کرتے ہیں یا منظم طریقے سے اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک پازیٹیو آؤٹ کم ہونا چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، ہونا اصل میں کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ منظم ہونا چاہیے، ایک آرگنائزیشن کے تحت ہونا چاہیے، ایک سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے منظم ہونا چاہیے. اور صرف چند 100 لوگوں کے نکلنے سے، احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں منظم ہو کے نکلنا پڑے گا. اور صرف ایک دفعہ نکلنے سے یہ کام نہیں ہوگا. چلیں ایک دفعہ آپ نکل گئے، آپ کے مطالبات کچھ مانے بھی گئے، لیکن کل کو پھر وہی ہوگا، کل کو کچھ اور چیز آ جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری سیاسی قوت بننا پڑے گا. اس وقت حکمران طبقہ ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی تھریٹ بننا پڑے گا جس سے ان کو خطرہ ہو اور ان کو فکر ہو کہ ان کے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا. آپ کو ان کا سیاسی بائیکاٹ کرنا پڑے گا. تو تب ہی جو ہے آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں، آپ اپنی قوت اسرٹ کر سکتے ہیں. تو اصل بات یہ، اور پھر یہ کہ آپ کو پرسسٹنٹ، مستقل مزاجی سے، تحمل سے، ایک پلان طریقے سے آپ کو ایک سیاسی مہم چلانی ہوگی، تحریک چلانی ہوگی. اور اس کے ذریعے جو ہے آپ اگلے انتخابات میں یا اپنے نمائندوں سے سوالات پوچھ کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت اس ملک میں کہ جب ان کے پاس یہی جو لوگ ہیں آپ کے جو الیکشن جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے، تو آپ ان سے کتنے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ اس ملک میں غربت ختم ہوگی، آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ بجلی سستی ہوگی، آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی. یہ اسے نہیں پوچھتے نا سوالات. تو جب یہ سوالات نہیں پوچھتے تو وہ لوگ ان کو زیادہ تر یہ پوچھ لیں گے کہ جی مجھے نوکری چاہیے، کوئی کہہ دے گا مجھے یہ تھوڑی سی گلی پکی کرانی ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، تھانے کچہری پہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دے دیں گے، لیکن اصل سوال نہیں کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر اس طبقے کو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اقتدار کی کرسی سے ہٹانا ہے. اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ، اصل میں برابری پارٹی پاکستان یہی کرنا چاہتی ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا، لوگ جو ہیں وہ اسی طرح نکلیں گے، تھوڑے عرصے کے لیے نکلیں گے، کچھ تعداد میں نکلیں گے،
کسی کے شاید 1-2 مطالبات منظور ہو جائیں، کسی کے نہیں ہوں گے، اور نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اگر ہم نے نظام کو بدلنا ہے، اگر ہم نے اس پورے جو معاشی نظام ہے، جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اگر ہم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، تو پھر ہمیں ایک سیاسی قوت کے طور پہ ابھرنا ہوگا، ایک متبادل سیاسی قوت ان کے سامنے کھڑی کرنی ہوگی، جس سے ان کو یہ پتہ چلے کہ اگر انہوں نے کام نہ کیا، اگر انہوں نے بیہیو نہ کیا، تو ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹو بھی ہے۔ اس بات پہ آپ سوچیں۔ بہت شکریہ۔